سئلت، اور جب زندہ دفن کی ہوئی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سئلت، یہ سئلت جو ہے وہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول. سأل، سأل فعل ماضی معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، اور سئل مجہول ہے، اس کا پیسو وائس ہے. پیسو وائس یا فعل مجہول بنانے کا تین مقاصد ہوتے ہیں، تین وجہ سے فعل مجہول بنایا جاتا ہے. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ فعل معروف میں فعل اپنے فاعل کی طرف منسوب ہوتا ہے اور فاعل کا ذکر اس میں ہوتا ہے، اور جب فاعل ایسا ہو کہ اس سے آپ کو نفرت ہے، اس کا آپ نام نہیں لینا چاہتے، تو آپ فعل کو مفعول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی فعل اپنے مفعول کے ساتھ کھڑا ہے. معنی تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے ہے کہ زندہ دفن کرنے والے سے پوچھا جائے گا یا زندہ دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا. تو کرنے والا تو قاتل ہو گیا، اور جس کو دفن کیا گیا ہے وہ مقتولہ ہو گئی. قاتل سے بات نہیں کرنی ہے، قاتل سے نفرت، انتہائی نفرت، اس وجہ سے یہاں فعل مجہول لایا گیا ہے. قاتل سے یا اس فعل سے انتہائی نفرت کی وجہ سے اس کو فاعل کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ مفعول کی طرف منسوب کیا ہے. ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ جتنے بھی جرائم ہوں گے دنیا میں، ان تمام جرائم کے بارے میں حساب کتاب تو ہوگا آخرت میں، لیکن قیامت کے قائم ہونے کے بعد جس چیز کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا وہ صرف زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے بارے میں ضرور پوچھو گی. باقی بھی ہیں جرائم، لیکن اس جرم کو ذکر کرنے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عربوں میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا. عربوں میں یہ فعل اس وجہ سے ہوتا جا رہا تھا کہ لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جب وہ جنگیں لڑتے تھے تو جنگ میں اگر شکست ہو جائے تو شکست کی صورت میں فاتح کو قبیلے کے تمام لوگوں کو، غلام مردوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں بنانا اور ان کے مال پہ قبضہ کرنا، یہ اس کے لیے جائز ہوتا تھا، وہ قبضہ کر لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد قابض قبیلے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے دوسرے قبائل، اور کبھی نہ کبھی اس کو اس بات پر تیار کر دیتے تھے کہ آپ قبضہ چھوڑ دیں، آپ اس قبیلے کا قبضہ چھوڑ دیں. اب جیسے وہ قبضہ چھوڑتے تھے تو 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے بات چیت کے بعد، تو قبضہ چھوڑنے کے بعد زمینیں واپس ہو جاتی تھیں، گھوڑے اونٹ جانور جو ان کے ہوتے تھے واپس ہو جاتے تھے، ان کے مرد واپس کر دیے جاتے تھے، غلامی ختم. عورتیں چونکہ وہ عورتوں کے ساتھ یعنی لونڈیاں استعمال کرتے تھے، اس لیے وہ کئی عورتیں ان کے بچوں کی مائیں بن چکی ہوتی تھیں. تو اب وہ اپنے مخالف قبیلے میں رہیں اپنی اولاد کے ساتھ، یا اپنے قبیلے میں جائیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. اس وقت عورت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا تھا، تو وہ بچوں کو نہیں چھوڑتی تھی، مخالف قبیلے میں ہی رہنا پڑتا تھا. یا یہ بھی ہوتا تھا کہ داماد کسی کو بنایا، داماد بنے، اور اس کے بعد اس قبیلے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو اپنی ہی بیٹی اپنے مخالف قبیلے کا ساتھ دے رہی ہے، اپنی ہی بیٹی اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مخالف قبیلے کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ اس کی تو شادی وہاں ہوئی ہے. تو یہ چیز سوچتے تھے، اور اس وجہ سے وہ بیٹی کو بڑا ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیتے تھے. جب ایک بیٹی کو دفن کیا ہے تو دفن والدین نے کیا ہے،
اور والدین سب سے زیادہ قریبی اس کے رشتہ دار ہیں۔ اب دعویٰ کون کرے گا کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، جب اس پر ظلم کرنے والے اس کے اپنے ورثاء ہیں، سب سے زیادہ قریبی ہیں؟ تو دعویٰ کوئی کرتا ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ رسم ایسی ہی چل رہی تھی اور کوئی اس کی روک تھام کا ذریعہ نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو روکا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہم قیامت اس لیے قائم کریں گے کہ وہ بیچاری جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کا کسی نے مقدمہ نہیں لڑا، جس کے حق میں کسی نے گواہی نہیں دی، جس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی، ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ وہ اس کے قریبی رشتہ دار، ماں باپ، جنہوں نے اپنا حق سمجھ کے اس کو دفن کیا ہے، اللہ رب العزت ان سے بھی پوچھے گا کہ میری مخلوق کو کیوں دفن کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے ماری گئی ہو؟ بِأَيِّ ذَنبٍ، گناہ کیا کیا؟ یعنی ابھی تو اس نے اپنی سن بلوغت کوئی نہیں پہنچی، اس نے کوئی غلطی کی نہیں، کوئی جرم کیا ہی نہیں، کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جو اس کے والدین کو ناگوار گزرا ہو، پھر کیوں قتل کی گئی ہو؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے۔ اور بھی جرائم ہیں، تمام جرائم کی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اس جرم کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا تاکہ عرب سے اس بری رسم کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ہندوؤں میں بھی رسم تھی کہ وہ کوئی آدمی اگر شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی اس کو جلا دیتے تھے اور ختم کر دیتے تھے۔ یہ اور قبائل میں بھی تھی، یعنی عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم تھا، لیکن اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو اس کی تعلیم دی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیاں بڑی کی اور ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، ان کو بلوغت تک ان کے کھانے کا بندوبست کیا، پھر ان کی شادی کی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر کسی نے سوال کیا جس کی 2 ہوں، تو آپ نے فرمایا جس کی 2 ہوں وہ بھی۔ تو یہ اسلام نے بیٹی کو بڑا کرنا، اس کی تربیت کرنا اور اس کو اپنے گھر والا بنا دینا، شادی شدہ کر دینا، اس کی فضائل بہت زیادہ بیان فرمائیں۔ اسی وجہ سے اس رسم کو عربوں سے بالکل ختم کیا گیا۔ البتہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کئی جدید شکلیں معاشرے میں آ چکی ہیں، یعنی زندہ دفن کرنا تو اس وقت ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش ہو گئی ہو، لیکن پیدائش ایک تو ہے کہ دنیا میں آ جانا اور ایک ہے کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جانا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ انسان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ختم کرنا یہ قتل ہے، اور یہ ویسا ہی قتل ہے جیسا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی پیدائش ہو چکی ہو اس کو قتل کرنا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی ہون ام یدسوه فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ تو یہ 4 مہینے کے بعد کی تو بات ایک ہو گئی، دوسرا 4 مہینے سے پہلے کس وجہ سے کسی نے جو ہے وہ حمل کو ضائع کیا، یا 4 مہینے سے پہلے بھی نہیں بلکہ اس نے برتھ کنٹرول کا جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا، تو کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ کوئی 1-2 وجہ تو اس کی جواز کی ہیں کہ ماں کی صحت نہیں ہے، یا پہلے والا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، چھوٹا ہے، یہ 1-2 وجہ تو جائز صورتیں لکھی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی برتھ کنٹرول کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بھی انسانیت کا قتل ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ اسلام روکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو دنیا میں بھیجنا ہے اس کو اگر کوئی روکنے کی سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جی میرا معیار گر جائے گا، یا جو بچے زیادہ ہوں گے تو میری جائیداد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا یہ کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، یا یہ کہ آبادی بڑھ جائے گی اور وسائل کم ہوں گے، یہ انفرادی طور پر ہو رہا ہو یا حکومت کی سطح پر ہو رہا ہو، سب اس میں مجرم ہیں، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ یہ کام کیوں کیا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرما رکھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جرائم سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔